الحمد لله الذي مفاتيح بيده كل الفرج، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد العرب والعجم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. حاضرین گرام قدر، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اور اس سے کچھ سیکھنے اور حق اور باطل میں پہچان کرنے کا معیار جاننے کے لیے حاضر ہیں، اس مجلس کا عنوان پیغام کربلا ہے. جس آیہ مبارکہ کو میں نے سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے: جو لوگ اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ مت کہو، یعنی انہیں مرا ہوا بے شعور مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اور ان کی زندگی ایسی زندگی ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جس کا شعور انہیں بھی حاصل نہیں جو زندہ ہیں. جو لوگ زندہ ہیں انہیں بھی ان کی زندگی کا شعور نہیں، یعنی ان کی زندگی ایسی مثالی اور ایسی اعلیٰ ہے. خانوادہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستیوں اور میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کی قربانی جو میدان کربلا میں انہوں نے دی، یہ فقط ایک واقعہ نہیں بلکہ ابدی حقیقت ہے. اس قربانی نے عالم انسانیت کے سامنے حق اور باطل کے معیارات کو جدا کر دیا. عالم انسانیت کو سوچ اور فکر عطا کی، جو سوچ اور فکر ایک معیار حق کی حیثیت رکھتی ہے. اب جو بھی شخص یہ چاہے کہ وہ یہ جان لے کہ وہ حسینی ہے یا وہ یزیدی ہے، تو اس پر لازم ہے خود کو اس معیار میں پرکھے. اگر تو معیار حسینی پر پورا اترے تو اس کو صد ہا مبارک کہ وہ حسینی ہے، وہ غلام حسین ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اسے چاہیے قبل اس کے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، واپسی کی گنجائش باقی نہ رہے، چلتے سانس تھم جائیں، رک جائیں، وہ باز آئے، اعادہ کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، رجوع الی اللہ کرے، اور قافلہ حسینی میں جناب حر کی طرح داخل ہو کر اپنی دنیا بھی قائم دائم اور روشن کر لے اور اپنی آخرت کو بھی قائم دائم اور روشن کر لے. میدان کربلا یہ فقط ایک واقعہ نہیں بلکہ دو فلسفوں کا ٹکراؤ ہے، دو سوچیں ہیں جن کے مطابق زندگی کو بسر کیا جاتا ہے، جن کے مطابق لوگ زندہ ہیں. ایک طرف یزید اور اس کے ماننے والوں کی سوچ ہے جسے آپ یزیدی فکر کہتے ہیں، ایک طرف حسین اور اس کے ماننے والوں کی فکر ہے جسے آپ حسینی فکر کہتے ہیں. تو یزیدی فکر کا نام یزیدیت ہو گیا، یزیدزم ہو گیا، اور حسینی فکر کا نام حسینیت ہے، حسینزم ہے. اب جو مین مدعا تھا جس کے سبب یہ معرکہ حق و باطل بپا ہوا، وہ کیا تھا؟ جو یزیدی فکر ہے، جو یزید ہے،
جو یزید کے ماننے والے ہیں ان کا نعرہ یہ تھا، ان کا دعویٰ یہ تھا، ان کا ماننا یہ تھا کہ طاقت ہی حق ہے، طاقت ہی حق ہے، یعنی جس کے پاس طاقت ہے وہ حق پر ہے، اس کی تائید کرو، اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ مل جاؤ، اس کی معاونت کرو، اس سے ہر صورت سمجھوتا کرو، اس کا ساتھ دو۔ گویا طاقت کی تائید کر کے اس سے تائید حاصل کر لینا یزیدیت ہے۔ یزید کے برعکس فکر حسینیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ حق ہی طاقت ہے، طاقت حق نہیں، حق ہی طاقت ہے۔ لہذا نہ تو طاقت کی پیروی کی جائے، نہ اس کی پرستش کی جائے، نہ اس کا ساتھ دیا جائے، بلکہ حق کا ساتھ دیا جائے۔ اب حق کا ساتھ دیتے ہوئے کہیں کوئی قربانی بھی دینی پڑے تو جناب حسین نے اپنی عملی صورت میں اپنے شہزادوں کی قربانی دے کر اور بنفس نفیس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کے لیے اپنی جان کی قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ حق ہی طاقت ہے۔ جو حق کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ زندگی پائے گا جو نہ ختم ہونے والی، نہ سمجھ میں آنے والی، وہ اعلیٰ، وہ اولا، وہ ابدی زندگی جس میں اللہ فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور حسینیت کے برعکس یزیدیت کا یہ ثبوت واضح ہو گیا کہ اگر آپ کا رب آپ سے ناراض ہے تو پھر یہ دنیا حاصل کر کے تم مردار تو ہو سکتے ہو، مر تو سکتے ہو، مٹ تو سکتے ہو، عذاب کے مستحق تو ہو سکتے ہو، اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ احباب ذی وقار، امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کے ساتھ مفہوم جیت بدل دیا اور لوگوں کو سمجھا دیا، بتلا دیا کہ عارضی طور پر لوگوں کی آنکھوں میں جیت جانے کا نام جیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں کامیاب ہونے اور اللہ کی نظر میں فاتح ہونے کا نام جیت ہے۔ احباب ذی وقار، میرے آقا حضرت حسین علیہ السلام کی جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ یزید اور حسین علیہ السلام کے فلسفہ میں فرق کیا ہے۔ یزید بربریت کا نام ہے، جبکہ امام حسین انسانیت کا استعارہ ہے۔ یزید سراسر خیانت ہے، حسین سراپائے امانت ہے۔ یزید ظلم ہے، حسین عدل ہے۔ یزید جبر ہے، جبکہ حسین سراپائے صبر ہے۔ یزید سراسر جفا ہے اور حسین سراسر وفا ہے۔ یزید مطلق العنانی کا نام ہے، جبکہ حسین مساوات ایمانی کا نام ہے۔ یزید بے حیائی ہے، لوٹ مار کا نام ہے، جبکہ حسین سراسر تقوی اور ایثار کا نام ہے۔ احباب، ان دو کرداروں میں یزید باطل کردار کا نام ہے اور حسین حق کے کردار، حق کے علم بردار اور حق کی پہچان کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ظلم و جبر، خیانت و کرپشن، بربریت و خون ریزی، دہشت گردی کی طاقت یزیدیت ٹھہری اور اس کے برعکس صبر، جرأت، عدل، وفا، امانت، امن، انسانیت کی خوشبو کردار حسینیت قرار پائی۔ آج ہم کردار یزید کی ان تین واضح، ظاہر اور باہر جہاد کو ذکر کریں گے جن سے مل کر یزیدی فکر بنتی ہے، جن سے مل کر انسان یزیدی ہو جاتا ہے، جن کا انسان کی ذات میں جمع ہونا، اس کے تباہ ہونے، اس کے ہلاک ہونے، اللہ کی رحمت سے دور ہونے، اللہ کے ملعونوں، اللہ کے مغضوبوں، اللہ کے مبغوضوں میں شامل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ ان تین میں سے پہلا عنصر، پہلی صفت بد جو کسی انسان میں شامل ہو جائے تو وہ یزیدی ہو جاتا ہے، وہ ہے سیاسی کرپشن۔ یزید
وہ بدبخت اور وہ پہلا انسان تھا جس نے سیاست مسلمان یعنی معاملات مسلمان، خواہ وہ حکومتی معاملات تھے، خواہ وہ بین القبائل معاملات تھے، خواہ وہ بین الشہور معاملات تھے، خواہ وہ بین الممالک معاملات تھے، جن میں خیانت کی بنیاد رکھی۔ اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ وہ بدبخت تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظامت خلافت راشدہ میں رکھنا ڈالا، حضور کا وہ نظام جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت یعنی ان کی سیرت، یعنی ان کا طریقہ معاملہ، ان کے عقائد، ان کی فکر تم پر رکھنا، تھامے رکھنا، اپنی زندگیوں میں اس کی اتباع کرنا، اپنی زندگیوں کے وجود کا حصہ بنانا تم پر لازم ہے۔ یہ وہ بدبخت تھا جس نے پہلے اس بات کی بنیاد رکھی کہ وہ نظام جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں موجود تھا، اور وہ نظام کیسا تھا؟ ارے وہ نظام تھا جس میں وقت کا امیر المؤمنین یہ کہتا تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے بکری بھوک سے مر گئی تو اس کا جواب بھی مجھے دینا ہوگا، تو میں اس کا جواب کیسے دے سکوں گا؟ اور اس کی خیانت کیا تھی؟ ارے یہ زمانہ ہے جس میں خلیفہ وقت بکری کے متعلق پریشان ہے، اور یہ زمانہ ہے جس میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک اور بے رحمانہ طریقے سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ بدترین آمریت، یہ بدترین ملوکیت، سفاکیت اور ظلم کی بنیاد رکھنے والا یہ وہ بدبخت، پہلا بدبخت یزید تھا کہ جس نے وہ تمام اقدار، وہ تمام قوانین، وہ تمام روایات جو میرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی سیرت کی صورت میں موجود تھی، سب کو پامال کر دیا، سب کو انہدام کر دیا، اور امانت کی جگہ خیانت کو دے دی، عدل کی جگہ ظلم کو دے دی، صبر کی جگہ جبر کو دے دی، اور اس نے ہر اس شخص کو جس نے اسے مطلع کرنا چاہا، جس نے اسے آگاہ کرنا چاہا، اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس پہ وہ ظلم کیا کہ سینکڑوں صحابہ و تابعین، صحابیات کو اس نے شہید کر دیا۔ اور یہ وہ بدبخت ہے جس نے میرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس شہر جس کو حضور نے فرمایا یثرب نہ کہو، یہ تو طابہ ہے، اس کی بے حرمتی کرنے والا سب سے پہلا بدبخت کوئی اور نہیں بلکہ یزید تھا۔ ارے یہی وہ بدبخت ہے، جب اہل مکہ نے احتجاج کیا تو یہ صرف مدینہ کی بے حرمتی پر کانے نہ ہوا، اس نے ایک لشکر رواں کیا اور کہا ہر شخص سے بیعت لو، چاہے وہ چاہ کر کرے چاہے وہ نہ چاہے کرے، اور کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگوا دی، کعبۃ اللہ میں گھوڑے اور خچر باندھے گئے، ارے آذانیں دینے سے روک دیا گیا۔ اس بدبخت کے اس فعل کے سبب جب کعبۃ اللہ کا غلاف جل رہا تھا، تقدیر نے اسے آ لیا، اور بدبخت کولنج کے مرض میں مبتلا ہو کر اس دار فانی سے چلا گیا اور پیغام دے گیا، میں تو باطل تھا، میں تو باطل ہوں، جان لو جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو بے شک مٹنا ہی ہے۔ احباب ذی وقار، اس نے فقط یہاں تک کفایت اور قناعت نہ کی، سیاسی کرپشن کے بعد یہ مالی کرپشن کی طرف بڑھا۔ اب وہ مال،
وہ زکوٰۃ کا مال، وہ صدقات کا مال جس کے متعلق قرآن نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب، یہ صدقات فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، عاملین کے لیے ہے، جو ریاست کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ہے۔ اس بدبخت نے کیا کیا؟ وہ سارے مال کو اپنا ذاتی مال سمجھ لیا، اپنی شہ خرچیوں میں، عیاشیوں میں امت مسلمہ کے مال کو خرچ کرنے لگا، بیت المال کو اپنا ذاتی مال سمجھنے لگا۔ ارے ایک طرف تو وہ زمانہ تھا جو حسین کے نانا کی سنت کا زمانہ تھا، جب صحابہ بادشاہ وقت سے، خلیفہ وقت سے پوچھ لیا کرتے، حضرت ایک طرف یہ زمانہ ہے، خلافت راشدہ کا زمانہ ہے، عدل ایسا ہے کہ وقت ایک خلیفہ کے سامنے ایک عام آدمی کھڑا ہوتا ہے، پوچھتا ہے مال غنیمت کی ایک چادر سے ہمارا لباس تو بنا نہیں، حضرت یہ آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ ارے ایک طرف میرے آقا حضرت حسین کے نانا کی سنت و سیرت کے زمانے کی یہ جھلک پائی جاتی ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ یہودی قبضے میں کر لیتا ہے، اسے ملتی ہے، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے، دعویٰ عدالت میں پہنچتا ہے، قاضی شریح جناب علی سے پوچھتا ہے اے وقت کے امیر المومنین، آپ یہ کہتے ہیں یہ زرہ آپ کی ہے، تو بتائیں گواہ کون ہے؟ اب ہوا ایسا کہ جب جناب علی نے وہ زرہ خریدی تھی تو آپ کے ساتھ فقط حضرت حسن مجتبی تھے جو صورت محمدیہ کا عکس نفیس تھے۔ ارے جب قاضی نے پوچھا گواہ کون ہے تو فرمایا حسن، ارے وہ حسن جو مصطفیٰ کے حسن کا علمبردار تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قاضی جب جناب حسن کا نام سنتا تو کہہ اٹھتا بے شک یہ زرہ جناب علی کی ہی ہے، لیکن ایسا نہیں کہا، کہا حضرت آپ کے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس میں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار نہیں کیا، آپ نے فرمایا اچھا، اپنا مقدمہ واپس لے لیا۔ ارے یہ زمانہ تھا جس میں حسین علیہ السلام کے نانا کی سنت و سیرت کی جھلک تھی۔ یہودی نے جب یہ دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھا زرہ تو میری نہیں ہے، زرہ تو جناب علی کی ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ اور یزید یہاں تک نہیں رکا، اس نے خیانت اخلاق کی بنیاد رکھی، شرم کو، حیا کو پامال کر دیا، حلال کو ترک کیا، حرام کو رواج دیا۔ ان تینوں کرپشنوں، خیانتوں، خواہ وہ سیاست میں خیانت ہو، خواہ وہ مال میں خیانت ہو، خواہ وہ اخلاق میں خیانت ہو، جب ان تینوں کو ملائیں تو جو مجموعہ آپ کے سامنے آتا ہے اسے یزیدیت کہتے ہیں۔ اس شخصیت کو، اس فکر کو، اس عمل کو یزیدی کہتے ہیں۔ برعکس اس کے امانت سیاست ہو، امانت اخلاق ہو، دیانت اخلاق ہو، دیانت کردار ہو، دیانت مال ہو تو اسے حسینیت کہتے ہیں، اسے حسینزم کہتے ہیں۔ میرے آقا مولا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے میرا یہ شہزادہ میری سیرت کا وہ عکس جمیل ہوگا جسے ہمیشہ اسی طرح یاد کیا جائے گا جس طرح میری سیرت کو یاد کیا جائے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسینیوں تمہیں 3 طریقے بتائے کہ یزیدی فکر کے خلاف کیسے کھڑا ہونا ہے، اس سے کیسے لڑنا ہے۔ حضور نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو برائی کو دیکھے، اگر صاحب طاقت ہے، ایمان کی ثبات، ایمان پر استقامت
اور قوت رکھتا ہے تو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے بدل دے، ہاتھ کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اس کے سامنے آئے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فرمایا اگر وہ ہاتھ کے ساتھ، قوت کے ساتھ، وجود کے ساتھ، طاقت کے ساتھ باطل کے مقابلے میں نہیں آتا تو اپنی زبان سے کم از کم گونگا نہ بنے، حق پر ہونے کا ثبوت دے اور باطل کی تکذیب کرے اس کے ساتھ فقط اس لیے کہ چندہ مل جائے گا۔ معاملات دنیوی حل ہوں گے، مسائل دنیا حل ہوں گے، راحتیں ملیں گی، آسائشیں بند ہو جائیں گی، فقط اس لیے زبان حق کو بند نہ رکھے۔ اور حضور تو جانتے تھے کہ میرے کچھ غلام اس کی بھی استطاعت نہ رکھیں گے، وہ ان سے بھی کمزور ہوں گے۔ فرمایا اگر ایسا بھی نہ کر سکو وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو پھر کم از کم اسے یزیدی فکر کو، باطل کو اپنے دل میں برا جاننا۔ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ احباب ذی وقار، برائی کے خاتمے کے لیے جد و جہد کے انتہائی نچلے درجہ کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ طاقت سے ٹکرانے، زبان سے للکارنے اور دل میں برا جاننے کے بجائے ظالم کے ساتھ مل جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کے ساتھ نہ ملو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں عذاب الہی آ لے، اور اگر تمہیں عذاب الہی نے پکڑ لیا تو پھر چھڑانے والا، بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو اب اس دور میں جب یزید باطل کا سرچشمہ تھا، بہت سارے لوگ زبان کے ساتھ اس کی مذمت کر رہے تھے، وہ ایمان کے اس درجہ پہ تھے، بہت سارے اسے فقط دل میں برا جان رہے تھے، وہ ایمان کے اس درجہ پر تھے۔ لیکن یاد رکھیے جائز کام کرنے میں تو کوئی فضیلت نہیں ہوتی، فضیلت تو ہمیشہ عظیمت میں ہوتی ہے، اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیمت کو اختیار کیا، اور آپ نے فقط زبان یا اپنے دل پر اکتفا نہیں کیا بلکہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے بدلنے کے لیے، باطل کا سر کاٹنے کے لیے میدان جہاد میں اترے، اور یہ ثابت کیا کہ میرے آقا و مولا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین حق ہے، اور جب حق آ گیا تو باطل کو مٹنا ہوگا۔ آج کے اس خطاب سے اور آج کے اس مجلس سے ہمیں جو سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے فقط محبت کے دعوے کرنے سے ہم حسینی نہیں ہو جائیں گے۔ اللہ کے فضل سے ہم جناب حسین سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا بچہ بچہ میرے آقا حسین کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہے، لیکن فقط نعرے لگانا کافی نہیں ہوگا، ہمیں کردار حسینی اپنانا ہوگا، ہمیں خیانت کی جگہ امانت کو دینی ہوگی، ہمیں ظلم کی جگہ عدل کو لانا ہوگا، ہمیں جبر کی جگہ صبر کو دینی ہوگی۔ یہ پیغام حسینیت ہے۔ آج کی اس مجلس سے یہ پیغام لے کر کے جائیں، کل بروز قیامت جب حضرت حسین علیہ السلام مجھے اور آپ کو آتا دیکھیں تو میرے اور آپ کے کردار کے سبب پہچانیں اور آگے بڑھ کے سینے لگائیں، دیکھو میرا غلام آ رہا ہے، دیکھو میرا غلام آ رہا ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا گو ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جو سنا سیکھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔